السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، پارہ نمبر 28، اس پارے کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ۔ مجادلہ کا معنی ہوتا ہے کسی سے جدال کرنا، بحث کرنا، بات چیت کرنا، اپنی بات منوانا۔ اس کی پہلی آیت میں ایک عورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے، اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عورت ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت اوس انصاری، دونوں بزرگ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ کسی دن غصے میں آ کر شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو۔ اب بڑھاپے میں عورت جائے گی کہاں؟ شوہر نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا، زہار کر لیا۔ ایسا کہنے سے زمانے جاہلیت میں عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی تھی، لیکن یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس عمر میں کہاں جاؤں گی، کیسے میری زندگی آگے کٹے گی۔ اس لیے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، حل نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی سے اپنی بات عرض کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کیا اور ایسا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہتے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ گنجائش مانگ رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی کچھ گنجائش نکال لیے، میرے شوہر نے ایسا کہا ہے، اس سے میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ گنجائش نکالیے۔ لیکن اس سلسلے میں ابھی قرآن کریم کی واضح ہدایت موجود نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس چیز میں گنجائش نہیں ہے میں گنجائش کیسے نکالوں؟ یہی گفتگو چل رہی تھی، یہی بات چیت چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اور وہ خاتون جس حجرے میں بات چیت کر رہی تھی، میرے حجرے میں سنائی نہیں دیتا تھا۔ دو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، آپس میں مباحثہ ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں سنائی نہیں دے رہا، لیکن ان کی اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اے نبی، جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے لڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ رب العالمین سے شدت کے ساتھ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ بغل کے کمرے میں بات ہو رہی ہے، بغل والے کو نہیں سنائی دے رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی سماعت اور بصارت سے کائنات کی کوئی بھی مخلوق چھپ نہیں سکتی ہے۔ اللہ سب کچھ سن رہا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا کہ جو ہم بولتے ہیں اس کو لکھا جائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ گفتگو چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل فرما دیا، مسئلے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی ہو، ان کے کہنے سے وہ عورت ان کی ماں نہیں ہو جائے گی۔ ماں وہی ہے جو ان کو جنم دینے والی ہے، لیکن چونکہ یہ بات غلط کہی گئی اور یہ غلط رسم چلی آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اگر واپس ہونا چاہتے ہو اور اپنے شوہر اور بیوی کی زندگی کو برابر لانا چاہتے ہو تو تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔
اللہ کے نبی نے اس خاتون سے فرمایا اپنے شوہر سے کہو ایک گردن آزاد کرے اور تمہیں لے جائے اپنے گھر۔ مفسرین کہتے ہیں گردن آزاد کرنے کا مطلب یہ غلام آزاد کرو۔ غلام اس زمانے کی ایک دولت تھی اور قیمتی دولت تھی، کیونکہ غلام کماتا بھی تھا، کما کے اپنے مالک کو دیا کرتا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز خرچ کرنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ انسان فطری طور سے عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کے دل میں اپنی بیوی سے محبت ہوگی اتنی جلدی یہ دولت قربان کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی کو ٹچ کرنا چاہتے ہو، چھونا چاہتے ہو، دوبارہ اسے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو ایک گردن کو آزاد کرو۔ ہاں اگر گردن آزاد کرنے کی تمہیں طاقت نہیں تو 2 مہینے کا روزہ لگاتار رکھو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت خولہ سے یہ ساری باتیں بتلا دی۔ حضرت خولہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کے پاس کوئی غلام نہیں۔ بلایا گیا، سامنے آئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میری اس گردن کے علاوہ میرے پاس کوئی گردن نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے اور میں 60 دن کا روزہ رکھنے کے لائق بھی نہیں، قادر بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 مسکینوں کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ وہ مال رکھا گیا، چنانچہ اس میں سے حضرت خولہ نے بھی لا کر کچھ مال دے دیا اور کہا اللہ کے نبی کیا میں یہ مال اپنے شوہر کو بطور مدد دے سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں دے دیجئے، اور تم ایک اچھی خاتون ہو۔ چنانچہ اپنے شوہر کی انہوں نے مدد کی اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا گیا، پھر جا کے بیوی کو واپس لے کر گئے۔ یہ آیت زہار ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا اس خاتون کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے سنا ہے۔ قد سمع اللہ نے سن لیا۔ سن لیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی ہیرنگ کر لی، سن لی، مطلب یہ کہ سن کے اس کے مسئلے کا حل ادا کر دیا، جواب دے دیا گیا، اس کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا۔ پھر سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں صحابہ کی خوبیاں بیان کی گئی اور کہا گیا کہ صحابہ وہ تھے، خصوصاً انصاری صحابہ، جو خود بھوکے رہ جاتے لیکن اپنے ساتھی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ منظر آپ جانتے ہوں گے کہ ایک صحابی نے ایک مہمان کو گھر پہ لایا، کھانا کم تھا، یا تو مہمان کھاتا یا مہمان نواز کھاتا۔ بیوی سے کہا چراغ بند کر دو، اور چراغ بجھا دیا گیا، مہمان نے کھا لیا، مہمان نواز بھوکا رہ گیا۔ رات گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیری رات میں اس مہمان کی قربانی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے سخت حاجت میں ہو پھر بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کتنے اچھے تھے نبی کے گھر آنے والے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے قربانی دی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم نے رات میں کارنامہ انجام دیا، قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا، اور یہ مہمان اللہ کے نبی کے اصلاً مہمان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حوالے کیا تھا کہ میرے مہمان کی ضیافت کر دو، تو یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جنگ میں جو مال ملے، مال فے، وہ ان صحابہ کو، مہاجرین کو اور انصار کو ملنا چاہیے، تمام مجاہدین کو ملنا چاہیے۔ اور ایک خوبی بتائی گئی کہ ان کی خوبی یہ ہے اس لیے ان کو ملنا چاہیے۔ 2-3 مستحقین کے اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بنائی، اس میں سے ایک تیسرے کیٹیگری کے لوگ تھے والذین جاؤوا من بعدہم، جو سابقون الاولون کے بعد آئے
اور دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے خلاف کوئی کسی طرح کی کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ جو کہ ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، تو لطف و کرم والا ہے۔ کہا گیا کہ مال فے میں، جنگ والے مال میں ان کو حصہ ملے گا۔ کن کو حصہ ملے گا؟ جو اپنے سے پہلے وفات شدہ بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے خلاف میرے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں امام مالک کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الرافضی الذي يسب الصحابہ ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما بدأ الله به هؤلاء في قولهم۔ ایک رافضی شیعہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اصلاً مال فے کا حقدار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں بتلایا گیا کہ مال فے کا حقدار وہ بندہ ہے جو پہلے کے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو اور اپنے دل میں ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی بغض نہ رکھتا ہو، اور رافضی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رافضی پہلے کے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں تو دور کی بات، انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ اس لیے رافضی مال فے کا جنگ میں ملے ہوئے اس مال کا حقدار ہے ہی نہیں، مستحق ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر اسلامی ملک ہو اور اس طرح کی سچویشن آئے تو اس آیت کی روشنی میں ابن کثیر کے اس تبصرے کے بعد رافضی کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ صحابہ سے دشمنی کرتا ہے، صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے کہا تھا امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد، تمہیں کہا گیا تھا کہ نبی کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو۔ یہی آیت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ مجھے بخش اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، پہلی کڑی وہی ہے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حکم دیا گیا تم صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لیکن تم لوگوں نے گالیاں دی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا لا تذهب هذه الامه حتى يلعن آخرها اولها، کہ اس امت کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آخر کے لوگ پہلے والوں کو لعنت ملامت نہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہو رہا ہے، اس زمانے کے لوگ آج سے 1400 سال پہلے کے صحابہ کرام کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بدقسمت ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر لعنت، لوگوں کی، اللہ کی، ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحن ایگزامینر کو بولتے ہیں، ممتحن اسی سے بنا ممتحنہ، امتحان لینے والی آیات، امتحان لینے والی سورت۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مہاجر عورتیں تمہارے پاس آئیں فامتحنوہن، تو آپ ان کے امتحان لے لیجئے۔ یعنی مکہ سے اگر عورتیں اسلام لا کر مدینہ تشریف لا رہی ہیں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان عورتوں کو چیک کر لیجئے، کیا وہ ایمان والی ہیں کہ ایمان والی نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان لے کر مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی ہیں تو ان کو پھر واپس مکہ مت بھیجنا، اس لیے کہ جو عورت ایمان لے آئے گی اس کے لیے حلال نہیں کہ کافر شوہر کے ساتھ رہے۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن،
کیونکہ وہ کافر ان مومنہ عورتوں کے لیے حلال نہیں اور یہ مومنہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں. اس لیے اللہ کے نبی چیک کر لیا کرجیے, اگر وہ ایمان والی ہیں تو ان کو مدینے میں روک کے رکھیے اور ان کے شوہروں کے حوالے نہ کیجیے کیونکہ وہ کافر ہیں. ہاں اگر وہ بدلے میں تم سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ کچھ بھی ادا کر دیا جائے, لیکن ان مومنہ عورتوں کو کافروں کے حوالے نہ کیا جائے. وہ ٹریٹی آف حدیبیہ میں, صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا نا کہ جو مکہ سے آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. چنانچہ اس کے بعد کچھ عورتیں وہاں سے آئی تھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے, تو مشرکین نے کہا محمد اصول اور قاعدے کے حساب سے اب ان عورتوں کو واپس کریے. پتہ کیا گیا تو یہ مسلمان عورتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں واپس کروں گا. کہا کیوں؟ وعدہ ہوا ہے, عہد و پیمان ہوا. اللہ کے نبی نے کہا عہد و پیمان لاؤ, دکھاؤ کہاں لکھا کہ عورتوں کو واپس کرنا ہے. تو پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا رجل, رجل کے مطلب ہوتا مین, وہ مین نہیں, عورت نہیں, مرد. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں تو عورتوں کی بات ہی نہیں ہوئی, اس میں لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی مرد آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے, ادھر سے کوئی مرد جائے گا تو تم واپس کر دو. اس میں تو عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, لہذا یہ قانون میں نہیں ہے, یہ سمویدھان کے قانون اس کے اوپر لاگو نہیں کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا ان عورتوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد جو تھے آئے, آپ نے چھوڑ دیا, جانے دیا, ان مردوں نے اپنے لیے راستہ نکال لیا. عورتیں کیسے راستہ نکالتی؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قدم اٹھایا بڑا سراہنی قدم تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس فیصلے کو تائید کیا کہ اے نبی آپ نے بہت صحیح کیا ہے. اسی طریقے سے جو مسلمان عورتیں آیا کریں آپ ان کا امتحان لے لیا کریے, مسلمان ہیں تو ان کو واپس مکے والوں کے حوالے نہ کیا کریے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دیا, اس لیے کہ ابھی تک وہ کافرہ تھی. یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر نے طلاق دی, وہ واپس مکہ چلی گئی. مکہ گئی تو وہاں کے دوسرے مردوں نے ان سے نکاح کر لیا, شادی کر لیا. یہ آیت, یہ سورت آیات ممتحنہ بتلا رہی ہے کہ کسی مسلمان عورت کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ کسی کافر مرد کی نگرانی میں اس کی شادی میں رہے, اس کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی. یہ بالکل حرام, لا ہن حل, وہ بالکل حلال ہی نہیں ہے. کوئی کچھ بھی نام دے کہ ہم اپنے دھرم پہ رہیں گے, تم اپنے دھرم پہ رہو گے, ہمارا تمہارا سمجھوتا, ہم نکاح کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ نکاح ہی حرام ہے, وہ زناکاری مانی جائے گی. اسلام کا یہ قانون ہے. اسی لیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خاتون ہے, بڑی اچھی خاتون, عزت دار گھرانے کی تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام نکاح دیا, اور ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی ان کا اسلام نہیں سامنے آیا تھا, یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن اچھے آدمی تھے, اپنے شہر کے مانے جانے اسٹینڈرڈ آدمی تھے. پیغام نکاح دیا ام سلیم کو. ام سلیم نے برجستہ جواب دیا اور کہا ابو طلحہ آپ جیسے لوگوں کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ لوگ اثردار لوگ, اچھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, لیکن ایک چیز مانے جس کی وجہ سے میں آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہوں, وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں اور تم ایمان والے نہیں ہو. ایک مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لے, لہٰذا میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہوں. ہاں اگر آپ اسلام لے آئے تو میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں. اور اے ابو طلحہ, ام سلیم کی زبان ہے, اگر آپ اسلام لے آئے تو آپ کا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہو جائے گا, الگ سے مہر کا مطالبہ بھی نہ کروں گی. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب اسلام کی محبت جاگ گئی اور اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا, اسلام قبول کر لیا, پھر جا کے ان کا نکاح ہو گیا اور یقیناً مہر کے طور پہ ان کے ایمان کو رکھا گیا. کتنا بابرکت نکاح جس میں مہر اسلام ہو, ایمان ہو. یعنی اس خاتون نے بھی یہی میسج دیا کہ مسلمانوں کی کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی عورت, دنیا کا کوئی بھی خزانہ لے کر کوئی مرد آ جائے, اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو نکاح نہیں کر سکتی ہے. وہی چیز یہاں بتلائی جا رہی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں، محارب اور مسالم۔ محارب اور مسالم۔ ایک خاتون تھی جن کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے اگر ملنا چاہتی تھی تو اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کافرہ ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں؟ آپ نے فرمایا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ایک انسان کو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے جو محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے، اسلام اس محبت کے خلاف نہیں گیا، بلکہ اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ تم محبت کے ساتھ پیش آ سکتے ہو۔ یہ والی محبت اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا، حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ۔ چنانچہ وہ آئی اور مومنہ بیٹی نے اپنی کافرہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کی دو قسمیں، ایک محارب ایک مسالم۔ محارب یعنی کہ وہ کافر جو تم سے جنگ لڑتا ہے، تمہیں تمہارے گھر میں رہنے نہیں دیتا، تمہیں بھگانے کی بات کرتا ہے، دو۔ نمبر تین، تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل کر تم کو مٹانے اور برباد کرنے کی چال میں مبتلا ہے۔ یعنی تین طرح کی اگر اس کے اندر ہے تو اس کو محارب کہا جائے گا۔ یا تو وہ تم سے برجستہ جنگ کر رہا ہے، یا تو تمہیں تمہارے گھر سے نکال رہا ہے، یعنی ہجرت پہ مجبور کر رہا ہے، یا پھر وہ تمہارے خلاف شڑینتر رچ رہا ہے، چالیں چل رہا ہے اور تم کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایسا کافر محارب ہے۔ ایسے کافر سے تعلقات رکھنا، ان کو دوست بنانا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ان سے دوستی کر سکتے ہو، تعلقات رکھ سکتے ہو اور ایک ساتھ رہ بھی سکتے ہو۔ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ نے تمہیں منع نہیں فرمایا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی دین کے معاملے میں، اور جنہوں نے تم سے اتنی زیادتی نہیں کی کہ تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل جاؤ، ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ بھلائی نہ کرو، یعنی اللہ اجازت دے رہا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف سے رہ بھی سکتے ہو، بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کے رہ بھی سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان اللہ يحب المقسطین، کافروں کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آپ بالکل رہ سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ صرف ایک چیز منع ہے، ان کے دین کو بیس بنا کر، ان کے کسی عمل کو دیکھ کر اگر آپ لپک رہے ہو، دوستی کر رہے ہو، یا اپنے بزنس کے لیے ان کے دین کی کسی چیز کی تعریف کر رہے ہو، یہ اسلام میں حرام، یہ عقیدے ولا اور برا کے خلاف ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے ایک اور شرط وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اگر ایسے نہیں تمہیں نہ نکالا ہے اور نہ تمہیں نہ مارا ہے اور نہ تمہارے خلاف کوئی شریعت رچ رہے تو ان کے ساتھ تم اچھے سے رہو۔ لیکن اگر یہ تین چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گویا سکھایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہا جاتا۔ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، بالکل کہتے نہیں کسی غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا، بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، چائے نہیں پی سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، وہ فلاں کنٹری کا بادشاہ ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، غیر مسلموں کو دوست بنانے سے منع کیا گیا، جاہل یہ سب پڑھ لیا کرو۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ فرما رہے رہو ان کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں تم سے جنگ کرنے آیا ہے تو نہیں کرنا، پھر بزنس نہیں کرو گے۔ جب آدمی کسی سے جنگ کرتا ہے اس سے بزنس کہاں کرتا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھنا اور باریکی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے عقیدے کے چیپٹر میں بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدے ولا اور برا، اردو میں کہوں یہ دوستی اور دشمنی کا فارمولا، طریقہ، قانون۔ اسلام نے اس کے بارے میں بہت اچھے اور ڈیٹیل سے بتلایا ہے کہ
کہ کہاں آپ کو دوستی کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے، کس لمٹ تک جا سکتے ہیں اور کس لمٹ تک آپ نہیں جا سکتے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، تین طرح کے کافروں کو میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں. ایک کافر ہے، آپ کو یا کسی مسلمان کو اس سے اس لیے محبت ہو رہی ہے کہ وہ ہولی بہت اچھا مناتا ہے. یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. آپ اس سے محبت اس کے دین کے لیے کر رہے ہو، یہ کفر ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک دوسرا ہے مسلمان جو کسی غیر مسلم ایکٹر سے اس لیے محبت کر رہا کہ وہ ناچتا بہت اچھا ہے، وہ ڈانس بہت اچھی کر لیتا ہے، وہ میوزک گانا بہت اچھا گا لیتا ہے، حرام کام کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے. یہ حرام ہے، بہت سخت حرام ہے. ایک تیسرا مسلمان ہے جو کسی نان مسلم کرکٹر سے اس لیے محبت کر رہا کہ وہ بیٹنگ بڑی اچھی کرتا، بالنگ اچھی کرتا ہے، فین بنا گھوم رہا. حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھے گھرانے کے ہیں، فین بنے گھوم رہے ہیں. کس لیے محبت کر رہا ہے؟ کسی مباح کام کی وجہ سے محبت کر رہا ہے. تین مثالیں دی. ایک کفریہ کام سے محبت کر رہا ہے کی وجہ سے تو یہ کفر ہے. ایک حرام کام کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، یہ حرام ہے. اور ایک اس لیے محبت کر رہا ہے کیونکہ بڑھیا کرکٹر ہے، مباح کام ہے، میچ کھیلنا مباح ہے، حلال ہے، پھر بھی حرام ہے. جی لیکن اگر کوئی اس لیے محبت کر رہا ہے کہ اس کا اس سے خونی رشتہ ہے تو یہ حلال ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے یہ خاتون اپنی ماں کے ساتھ کر رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے جبکہ وہ ابو طالب غیر مسلم تھے، تو یہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا پھر کسی غیر مسلم نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کی وجہ سے آپ کو اس سے لگاؤ ہے، تو یہ بھی حلال ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کی بھی مثال وہی ہے کہ جیسے ابو طالب نے اللہ کے نبی کے اوپر احسان بہت کیا تھا. تو یہ سب اصول و ضابطے ہم اور آپ کو جاننا چاہیے، اور ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سیکھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک کپڑا دیا، بڑا قیمتی کپڑا تھا، گفٹ میں دے، تحفے میں. حضرت عمر نے اس کپڑے کو نہیں پہنا، اور ان کا ایک غیر مسلم بھائی تھا جو مکے میں رہتا تھا، اس کو تحفے میں بھیج دیا. تو یہ مثالیں بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کی جو حیثیت ہے وہ حیثیت دینی چاہیے. کیوں کہ وہ ان کا سگا بھائی تھا، سگا بھائی ہے، گرچہ کافر ہے، وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. باپ ہے، ماں گرچہ کافر، ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بہت سارے ایسے لوگ جو کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر لیے جو مسلم ہو گئی ہے، وہ اپنی بیوی کو اس کے گھر جانے ہی نہیں دیتے، اس کے ماں باپ سے ملنے ہی نہیں دیتے. یہ اسلام نہیں ہے. اگر وہ ملنا چاہتی مل سکتی ہے، کیا حرج کی بات ہے. اور ان کے ماں، اس کی ماں، اس کے باپ جانا چاہے جا سکتی ہے، ملنا چاہے مل سکتی ہے، اپنے گھر بلانا چاہے بلا سکتی ہے. اس طرح کے کیسز بہت سارے ہیں. بہرحال ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور باریکی سے، گہرائی سے اس پر مطالعہ ہونا چاہیے اور اس کو عوام تک پہنچانا چاہیے. یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تعلیمات ہیں ایگزیکٹ، اتنی آسان، اتنی بہترین تعلیمات ہیں کہ آپ ہندوستان جیسے ملک میں رہیے، اپنے ہندو بھائی، ہندو ساتھیوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کا دین بھی باقی رہے گا اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات بھی اچھے رہیں گے. بس اسلام صحیح طریقے سے فالو کرنا، افراط و تفرید کے شکار نہیں ہونا ہے. اس کے بعد سورہ صف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ بنیادی آیت کا ذکر فرمایا ہے جو اہل حدیثوں کا نعرہ ہے. اہل حدیثوں کا کیا نعرہ ہے؟ اہل حدیثوں کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ کس آیت سے مستنبط ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے اپنے آپ کو روک لو، باز آ جاؤ. یہ آیت بہت ہی جامع آیت. آیت کا معنی کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول دیں،
فخذوہ اسے لے لو، وما نہاکم اور جن جن چیزوں سے منع کریں فانتہوا رک جاؤ۔ اس آیت سے ساری حدیثیں حجت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ امت کو دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، اب وہ چاہے قرآن میں ہو یا نہ ہو، وہ حجت ہو گئی، وہ ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی چیز حدیث میں ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس آیت کو سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو چیز نبی دے اسے لے لو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، انہوں نے ایک بار ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں شگاف کراتی ہیں، ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں، ان عورتوں پر جو گدنا گدواتی ہیں، لعنت برسا دی۔ کہا اللہ کی لعنت برسے۔ اب ایک خاتون نے یہ بات سنی، مسلمان عورت، اور آئے عبداللہ بن مسعود، آپ ایسی ایسی عورتوں میں لعنت برسا رہے ہیں؟ جی لعنت برسانا، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو قرآن کریم تو میں نے پورا پڑھا، پورے قرآن میں کہیں یہ سب نہیں ہے کہ گدنا گدوانے والی گودنے والی پہ لعنت ہو، چہرے کے بال اکھڑوانے والی اکھاڑنے والی پہ لعنت ہو، دانت کے درمیان شگاف کروانے والی اور کرنے والی دونوں پہ لعنت ہو۔ یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو اللہ نے لعنت کیا، تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے لعنت کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں اس عورت پر لعنت کیوں نہ کروں جس پہ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کہا اچھا رسول نے کیا ہے؟ جی یہ بات رسول نے کہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا آپ تو بری ہو گئے، رسول نے کہی ہے، ٹھیک۔ فرمایا خاتون نے کہ آپ کی بیوی نے ان کاموں میں سے کچھ کام کر ڈالے ہیں، اور بڑی آج فتویٰ دے رہے ہو، آپ کی بیوی بھی ان میں سے کچھ کام کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود خفا ہو گئے، بولے جاؤ میری بیوی کو دیکھو، اگر ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتی ہوگی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی طلاق کی طرف اشارہ دیا کہ طلاق دے دوں گا۔ وہ خاتون گئی، بعد میں پتہ لگا نہیں کچھ نہیں، وہ عورت بالکل پاک صاف ان کی بیوی۔ عورت نے کہا کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ فرمایا ابن مسعود نے اے اللہ کی بندی تو نے قرآن پڑھا؟ کہا ہم نے قرآن پڑھا۔ کہا پورا قرآن پڑھا ہے، جو اس دفتین میں ہے، جو اس قرآن کریم میں پورا ہم نے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا، الحمد سے لے کے سورہ ناس پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں نہیں موجود ہیں جو آپ بتلا رہے ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے خاتون شاید تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کہا ہاں یہ میں نے پڑھا ہے۔ کہا اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرما دیا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ان پہ برسے، اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت برسا دی ہے۔ گویا کہ جب اللہ کے نبی نے لعنت برسا دی اور اللہ نے کہہ دیا جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے باز آ جاؤ، گویا کہ اب یہ رسول کی بات صرف نہ رہی بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی بات ہو گئی۔ گویا کہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں اگر تم قرآن میں تلاش کرنا چاہتی ہو تو یہ آیت پاک پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں منع کر دی ہیں جو نبی کی زبان سے ادا ہو گیا۔ گویا کہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ دراصل قرآن میں بھی ہے، لیکن وہ نگاہ ہونی چاہیے، وہ ایمان ہونا چاہیے۔ منہج بتایا، جو کچھ نبی نے بتایا ہے اگر وہ حدیث میں ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ یہ آیت اور یہ حدیث اہل قرآن کے خلاف بہت سخت حجت ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ، یہودی لوگ تین چیز کا دعویٰ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں پہ رد کیا ہے۔
ایک یہ فخر کرتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں. اہل کتاب سمجھے؟ ہمارے پاس تورات آسمانی کتاب ہے, ہمارے پاس انجیل آسمانی کتاب ہے, ہم اہل کتاب, اس پر ان کو فخر تھا. اور عرب کے لوگوں کو چڑھاتے تھے, کہتے تھے یہ امی ہے. اللہ نے اس صورت میں کہا ہے نا کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے, هو الذی بعث فی الامیین, امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے. تو یہ عرب کے لوگوں کو امی کہتے تھے, ان پڑھ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان یہود کو جواب دیا, اے یہود تم اہل کتاب ہونے پہ فخر کر رہے ہو, تمہارا دعویٰ صرف یہ کہ میرے پاس تورات ہے, لیکن عمل جب دیکھا جا رہا تو عمل کے معاملے میں تم زیرو. آسمانی کتاب اگر تمہارے پاس ہے بھی لیکن عمل نہیں ہے تو تمہاری مثال بڑی خراب مثال ہے. کون سی مثال؟ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جو تورات کے اوپر عمل کرنے کی ذمہ داری دیے گئے لیکن ان لوگوں نے عمل نہیں کیا, ان لوگوں کی مثال کمثل الحمار, اس گدھے کی مثال ہے جو گدھا اپنے پیٹھ کے اوپر کتابیں لاد کے چلتا لیکن گدھے کو کچھ نہیں پتا کتابوں میں کیا ہے. گویا کہ اللہ نے فرمایا اگر تم عرب کے لوگوں کو ان پڑھ کہہ رہے ہو اور اہل کتاب ہونے پہ فخر کر رہے ہو تو تم گدھے ہو. گدھے کیوں ہو؟ اس لیے کہ کتاب رکھنے سے اگر تم اچھے ہو جاتے تو پھر عمل کے لیے جو کہا گیا وہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ گدھا بھی تو کتاب پیٹھ پہ رکھ کے چل رہا ہے, تو کیا وہ بھی اہل کتاب ہو گیا؟ وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہنا شروع کر دیا؟ نہیں. کیا سٹیک مثال دی, کمثل حمار یحمل اسفارا. یہاں اٹھانے کا مطلب ہے عمل کی ذمہ داری. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. ہم نے امانت کو آسمان پہ, زمین پہ, پہاڑوں پہ پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا. فابین ان یحملنها, اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. کون سی امانت اور کیا اٹھانا؟ امانت یہی تھی کہ یہ اللہ کا کلام آپ کو دیا جا رہا ہے, عمل کرو گے. زمین نے کہا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں, آسمان نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں, پہاڑوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسان, انسان نے وہ ذمہ داری لے لی ہے. تو ذمہ داری انسانوں نے لی ہے کہ آسمانی کتابوں پہ ہم عمل کریں گے. اللہ نے فرمایا تمہیں تورات ملی ہے, عمل کرنے کی ذمہ داری لیے تھے, کیوں نہیں عمل کر رہے ہو؟ تمہاری مثال اس گدھے کی ہے جو گدھا اپنے پیٹھ پہ کتابیں لے کے تو جا رہا ہے لیکن گدھا کتابیں لادنے سے عالم نہیں ہو جاتا, اس کو پتا نہیں ہے کہ کتاب کے کور پیج پہ کیا لکھا ہے, اندر کی بات کی چھوڑو. یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے. وہ مسلمان جو خوش تو ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب قرآن مجید ہے, ہمارے گھر میں رکھا ہوا, طاق میں سجایا ہوا ہے, لیکن وہ پڑھتا نہیں, عمل نہیں کرتا, تو وہ بھی گدھے کی طرح ہے, وہ بھی گدھا ہی ہے. اور گدھا کوئی اچھا جانور نہیں ہے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. اسفارا صفر کا مطلب ہوتا ہے بڑی کتاب. یحمل اسفارا, اسفار صفر کی جمع ہے, بڑی بڑی کتابیں. گدھا پیٹھ پہ بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو. گدھے کو اس کتاب کا ذرہ برابر فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سے کوئی آدمی جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو, جس کو شریعت کی سمجھ نہ ہو, وہ پوری لائبریری اپنے گھر میں بنا لے تو کیا آپ اس سے دین سیکھنے لگو گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہ بہت اچھا جانکار ہے, اسکالر ہے, اس کے پاس نالج بہت ہے. کیوں بھائی؟ اس کی لائبریری بہت بڑی ہے. لائبریری بہت بڑی ہے تو نالج بہت ہے؟ نہیں بھائی. جب وہ گدھا کتاب بڑی بڑی لادنے کے بعد بیکار ہے تو لائبریری بڑی رکھ کر کیسے عالم ہو گیا؟ کیسے اس کے پاس نالج آ گیا؟ کتابیں پڑھنے سے علم ہوتا ہے, استاد سے پڑھنے سے علم ہوتا ہے. خود سے پڑھنے والا بہت خطا کار ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے کہا ہے جو آدمی خود سے کتاب پڑھتا ہے اور عالم سے نہیں سیکھتا ہے تو وہ آدمی
اگر 100 مسئلے بتائے گا تو 100 میں 70-80% غلط ہوں گے, 20-30 ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. یعنی اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اور اس کی باتیں جو صحیح وہ بہت کم ہوں گی. یہ 100% طے ہے. اس لیے عالم سے سیکھنا ضروری ہے. خود کتاب سے بھی نہیں سیکھ سکتے اور کتاب بھی نہیں پڑھے ہو تب تو پھر بہت بڑے والے ہو گئے. یعنی کتاب بھی نہیں پڑھا, عالم سے بھی نہیں سیکھا, لیکن شوق ہے کہ ہم کو لوگ مبلغ کہیں, شوق ہے کہ میں تبلیغ کروں, ایسا آدمی سخت گمراہ ہے. وہ وہی ہے کہ فضلوا واضلوا, کہ اپنا بھی جائیں گے لے کے جائیں گے, گمراہ بھی ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. یہ لوگ تو گدھے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز تھی. اہل کتاب عرب کو کہتے تھے امی ان پڑھ, تو اللہ نے جواب دیا کہ تم بھی تو عمل نہیں کرتے, تم گدھے ہو. انہیں امی کہہ رہے تو تم گدھے ہو. دوسری چیز, یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے, و احباؤہ, اور اس کے محبوب بندے ہیں. کتنا بڑا دعویٰ دیکھو. شرارت بنو اسرائیل کی دیکھی جائے تو دانت کھٹے ہو جا رہے ہیں, قدم قدم پہ شرارت. اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو, اللہ کے دوست ہو, اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے محبوب ہو. یہاں بیٹے کا مطلب یہ لوگ بولتے تھے بہت چہتے, جیسے ایک باپ بیٹوں کو چاہتا ہے ایسا اللہ ہم کو چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچ میں اللہ کے چہتے محبوب ہو تو چلو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. کتنی سخت آزمائش ہے. اچھا, جھوٹا آدمی جلدی رسک لیتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ محمد. اللہ فرما رہا ہے نبی کہہ دیجئے تمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. اگر دوستی ہے اللہ سے اور اللہ کے چہتے تو موت نہیں آئے گی, لیکن اتنے ڈرپوک تھے کہ موت کی تمنا بھی نہیں کر پائے. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم, یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کرتوت اتنے خطرناک ہیں, یہ ڈرتے ہیں موت سے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والا, موت سے ڈرنے والا اور بچنے کے لیے لاکھ کوشش بن کر کے بمپر بن کر بنانے والا اور زندگی بچانے کی کوشش کرنے والا یہودی ہوتا ہے. اس کو اپنی زندگی سے بہت محبت ہوتی ہے, وہ موت سے ڈرتا. ولا یتمنونه ابدا, اللہ نے کہا کہہ دو کہ موت کی تمنا کرے. پھر اللہ نے جواب دیا یہ کبھی بھی تمنا نہیں کر سکتے, اتنے ڈرپوک. دعویٰ ہے بس اللہ کے محبوب ہے. ارے بھائی محبوب ہو تو اس اللہ کے پاس چلے جاؤ, اللہ کہہ رہا تمنا کر لو, لیکن نہیں کیا. تیسری چیز, یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے سنیچر دیا ہے, ہم اصحاب السبت ہیں, ہم سنیچر والے ہیں. سنیچر ان کے ہاں فخریہ دین ہے, اس لیے یہودی لوگ سنیچر کو چھٹی کرتے. اور ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں اتنی غلط بات بول ڈالی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں پہ پیدا کیا اور پھر تھک گیا تھا تو سنیچر کے دن اللہ آرام کر رہا تھا. نعوذ باللہ. سبت, سین باتا, سبت کے مطلب بھی ہوتے ہیں آرام کرنا. تو ان لوگوں نے اس دن کو اپنے لیے فخر کا ذریعہ بنایا اور اسی دن کے ذریعے سے وہ آزمائے بھی گئے. اللہ نے فرمایا سنیچر کے دن مچھلی شکار نہیں کر سکتے ہو. بہت چالک مخلوق تھی, یہ جمعے کو لگاتے اتوار کو نکال لیتے. بولے ہم کہاں سنیچر کے دن کچھ کیے. بہت فراڈی قوم ہے یہ, بہت فراڈ کرنے والے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنیچر والے, ہمارے پاس سنیچر جیسا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے جمعہ کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو آؤ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جمعے کے دن, جمعے کی نماز پڑھنے, خطبہ سننے کے لیے. وذروا البیع, اور اپنے سارے کاروبار کو بند کر دو, اپنی دکانوں کو بند کر دو اگر تمہیں اللہ رب العالمین کا خوف ہے. اور جب نماز ہو جائے تو جاؤ دوبارہ اپنی دکانیں کھولو, روزیاں تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کا ذکر فرما کے اللہ نے یہود کا رد کر دیا کہ اگر تمہارے پاس سنیچر ہے اس سے پہلے ایک دن ہے جو مسلمانوں کو میں دے رہا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتوار عیسائیوں کو دیا گیا, سنیچر یہودیوں کو دیا گیا, اس سے پہلے ہم کو بڑھا کے جمعہ دے دیا گیا.
اور جمعے کے دن اللہ فرما رہا ہے جب اذان ہو جائے تو عبادت کے لیے آؤ، یعنی کہ ساری دنیا کی مشغولیات چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو۔ اسی لیے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ جن مسجدوں میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، دوسری اذان کے بعد دکانداری کرنا حرام، اس وقت کی کمائی حرام ہے، گرچہ آپ کی دکان ہے، آپ بیچ رہے ہو، آپ کا مال ہے، کسٹمر پراپر ہے، لیکن اگر اذان کے بعد آپ بیچ رہے ہو اور آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے تو یہ کمائی حرام ہو جائے گی۔ جن مسجدوں میں 1 اذان ہوتی ہے ان کی 1 ہی اذان پہ حرام ہو جاتا جی، بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ غلو کر بیٹھے اور بولے نہیں جمعہ کے دن دکان نہیں کھول سکتے، اسی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا غلو کر دیا تو کہا کہ جمعے کے دن دکان ہی نہیں کھول سکتے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کئی لوگ جمعے کے دن دکان کھولنے والے کو کہتے ارے دیکھو کتنا دنیا دار آدمی، حریص لالچی آدمی، جمعے کے دن دکان کھول، جمعے کے دن جمعے کے بعد دکان کھولنے میں کیا حرج؟ اللہ نے خود کہا نماز ختم ہو جائے جاؤ زمین میں پھیلو، اللہ کی روزیاں تلاش کرو۔ جمعے کے ٹائم یعنی اذان سے لے کے اذان کی جمعے کی نماز تک اس بیچ میں کاروبار کرنا اس کے لیے حرام ہے، جو جس آدمی کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے، لیکن جس کے لیے فرض نہیں ہے اس کے لیے وہ اس کے اندر نہیں آتا، وہ داخل نہیں ہے۔ تو جمعہ ہم مسلمانوں کو دے گا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کی۔ ایک یہ کہ وہ اہل کتاب اپنے آپ کو کہہ کے فخر کرتے تھے، اللہ نے فرمایا عمل نہیں کرتے تو گدھے ہو۔ دوسرا یہ کہتے کہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں، اللہ کا نے موت کی تمنا کرو، نہیں کیے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان اصحاب جمعہ ہیں، جمعہ والے ہیں، اور یہ جمعہ کا دن سنیچر سے افضل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون۔ آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو پہلی 2-3 آیتوں کو ترجمہ پڑھیں تو کیا اسلوب ہے؟ اذا جاءک المنافقون، اے نبی آپ کے پاس منافق آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا منافق آئے اور آپ سے کہے، کیا کہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات صحیح بولے لیکن یہ ہے جھوٹے۔ یہ دل کی بات تھی نا جو اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ کو پتا کہ آپ اللہ کے رسول، سچ میں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی منافقین کو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلین بولڈ کر دیا کہ یہ جھوٹے مکار ہیں، اور آگے چل کے کہا گیا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، منافقین کو دیکھو گے تو ان کا جسم دیکھ کر تم کو بڑا پیار آئے گا، جی جسم کے اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بولیں تو آپ بہت غور سے سنو گے۔ مطلب یہ ہوا کہ باڈی چھوڑی اور زبان منافق آدمی کی بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی ہمیشہ ہر اچھے اور برے، ہر اچھی بری چیز میں سیم رہتا، سب سے اچھے اور برے سب سے اس کے تعلقات بنے ہوئے، اچھوں کے ساتھ جا رہا ہے تب بھی بڑھیا بن رہا ہے، بروں کے ساتھ جا رہا ہے تب بھی ادھر ہائی لائٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کے ہاں اچھائی اور برائی کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ ہر جگہ اچھائی اور برائی کو ملیا میٹ کرتا رہتا ہے۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اچھا آدمی بری مجلس میں ہوگا تو پہچان لیا جائے گا، برا آدمی اچھی مجلس میں ہوگا تو پہچان لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو گے تو ان کے جسم سے تمہیں پتہ چل جائے گا، مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو چپکے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو بہت ایکسپوز کیا گیا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ایسے دیکھتے رہتے، پھر دیکھتے کہ نظریں ہٹی تو چپکے سے یتسللون، چپکے سے بھاگتے تھے، نظریں چرا کے بھاگتے تھے۔ فرمایا گیا کہ دیکھو گے جسم تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور بات اتنی چکنی چپڑی کہ مت پوچھیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کا یوم یجمعکم بیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا ایک دن، قیامت کا ایک نام ہے یوم الجمع، جمع کرنے کا دن۔ انسان کہتے ہیں نا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے قیامت کے دن۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم انسان کی انگلیوں کے پور کو بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یہ آج ہم فنگر پرنٹس لگاتے ہیں ہر جگہ،
اللہ نے فنگر پرنٹس کا ذکر کیا، انگلیاں پور الگ الگ کر دی جائیں ساری دنیا کے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کس آدمی کی انگلی ہے۔ بنیان بنان یہ صرف ایک پور کو بولتے، پوری انگلی کو نہیں بولتے، ایک میں 3 ہوتا ہے، اس میں سے ایک، اب اتنی مسجد سب کی یہ حصے کاٹ کے مکس کر دیے جائیں، اللہ فرما ہم بتا دیں گے کون کس کا ہے۔ فنگر پرنٹس اسی سے آیا ہے، اسی پہ ریسرچ ہوئی ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا کبھی میچ نہیں ہوتا، سب کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ فنگر پرنٹس ہمیشہ ساری دنیا کے آنکھوں کے لینس اور انگلیوں کے یہ پرنٹس کبھی بھی میچ نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے، باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے، کسی کا کسی سے نہیں میچ، دو جو ساتھ میں پیدا ہو ٹوئنس ان کے بھی میچ نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم ہڈیاں جمع کرنے کی بات کر رہے ہو، ہم انگلیوں کے پور بھی جمع کر سکتے ہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ یقین کر لو جتنے جلدی کرنا ہو کہ قیامت ضرور آئے گی۔ فرمایا اللہ نے قیامت کا ایک نام ہے یوم التغابن، دھوکہ دینے کا دن۔ تغابن بنا ہے غبن سے، عربی میں کہتے ہیں غبن فلان فی البیع، فلاں آدمی نے فلاں کو کاروبار میں دھوکہ دے دیا۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب دوسرے کو لوٹ کے اپنا مالدار بنا جائے، اس کو کہتے ہیں غبن کرنا۔ یا کوئی آدمی ہے دکان کھولے، اب وہ مہنگی چیز خرید کے لایا، سستے میں بیچ دیا، تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یا پھر کسی دوسرے کو گیا، اس کو فراڈ کیا، اس کو ٹھگ لیا، ڈپلیکیٹ سامان پکڑا دیا اور مال اوریجنل کا لے لیا، پیسہ اوریجنل کا لے لیا۔ دوسرے کو ٹھگ کے اپنا مالدار بننا، اس کو کہتے ہیں غبن، اسی سے بنا ہے یوم التغابن، یہ دھوکہ دڑی کا دن ہے۔ مطلب یہ ہے کچھ لوگ قیامت کے دن مالدار ہوں گے اور کچھ لوگ ٹھگے جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ مومن اس دن مالدار ہوں گے، نفع ہی نفع ہوگا، اور دنیا میں جو کفار ہیں، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کریں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے نے ٹھگا ہوگا، خود اپنے آپ کو ٹھگے ہوئے محسوس کریں گے۔ دنیا میں اللہ نے جو وقت دیا، جو زندگی دی، یہ بہت قیمتی چیز تھی، لیکن انہوں نے اس قیمتی چیز کو بڑے سستی چیزوں میں خرچ کر دیا، بہت سستی چیزوں میں ان قیمتی چیزوں کو ضائع کر دیا، عمر، وقت، گھنٹے، راتیں برباد کر دی بہت سستی چیزوں میں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن گھاٹے والے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تغابن کی تفسیر اس کے بعد کی آیات میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، نیک عمل کیا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے اللہ جنت میں ڈالے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس جنت میں رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہو گئے جو نفع پائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا گھاٹا ہوگا جو ٹھگے ہوئے محسوس کریں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس لیے قیامت کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے۔ جی اس کا مطلب دنیا میں ہم بزنس کر رہے ہیں، جی کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی پارے میں ایک جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، کیا ہم تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں جس تجارت کو کرنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جاؤ گے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ کون کون سا پروڈکٹ لینا ہے؟ فرمایا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، الجہاد فی سبیل اللہ، یہی 3 کام تمہیں اس بزنس میں لینا ہے، فائدہ ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ومساکن طیبہ، اور تمہیں اللہ تعالی حلال پاکیزہ امن و سکون والے محل اور رہنے کی جگہیں عطا فرمائے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں عطا فرمائے گا جو تم پسند کرتے ہو۔ تو یہ وہ تجارت ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کہنے کا انداز دیکھو، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ، کیا میں ایسا کاروبار بتاؤں جو تمہیں بچائے گا جہنم سے؟ یہ اللہ بتا رہا ہے، یہی ہے کہ دنیا میں جو عمر ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو سستی چیزوں میں ضائع نہ کیجیے۔
مہنگی چیزیں لیجئے. مہنگی چیزیں کیا ہیں؟ وہ جس کے بدلے میں ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کے بدلے میں جنت کو خرید دیا ہے. ہم اور آپ نے جنت کا سودا کیا کس چیز سے؟ کہ ہم اپنی پوری جان دیں گے, اپنا پورا مال دیں گے, لیکن جنت چاہتے ہیں. اللہ فرما رہا کہ سودا یہی ہوگا. تو یہ دنیا کا کاروبار ہے جنت کا. اس کے بعد رب العالمین نے سورۃ الطلاق پیش فرمایا. سورۃ طلاق, اس سورت کا نام ہی ہے طلاق. سورۃ طلاق پر آپ غور کریں گے تو شروعات ہو رہی ہے واتقوا اللہ ربکم. پہلی آیت میں کہا گیا اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, اور آخری آیت میں کہا گیا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا اور زمین بھی اسی طرح سے. یعنی شروع میں تقوی کی بات, لاسٹ میں اللہ کی عظمت کی بات, اور بیچ میں طلاق کا چیپٹر. کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے میں بھی کہ دیں کہ نہ دیں, ریزن کیا ہے, کسی کی زندگی کیا ہوگی, تباہ ہوگی, برباد کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, باریکی سے گہرائی سے سوچ لینا. کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلنا. اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے, اللہ کی عظمت کو جانو اور پہچانو. تقوی اور بعد میں عظمت. مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے سے پہلے یہ سوچ لینا تمہارے اوپر بھی کوئی ہے. اگر تم نے زیادتی کی ہے کسی خاتون کے ساتھ تو وہ اوپر والا تمہارے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی کچھ کر سکتا ہے. فرمایا گیا اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی طرح. اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہے ایسے زمین بھی 7 ہے. آسمانوں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ طبق در طبق, ایک کے اوپر ایک ہے, 7 آسمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں اور یہ پوری چیز آپ نے آ کر دنیا میں بتائی بھی. لیکن زمین بھی کیا ایسے ہی 7 زمینیں ہیں, 7 پلینٹ ارتھ ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ایسا لگتا ہے گیلیکسی کو دیکھ کر, پوری کائنات اور یونیورس کو دیکھ کر لگتا ہے کوئی بعید نہیں ہے. کروڑوں پلینٹس گھوم رہے ہیں, اربوں خربوں گھوم رہے ہیں, گنتی ہی نہیں کر پا رہے لوگ. تو اسی میں 7 اگر پلینٹ ارتھ ہو تو کیا حرج؟ ممکن ہے, پاسبل ہے. لیکن ہم ایگزیکٹ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح کی 7 زمین بھی ہوگی. لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری پلینٹ ارتھ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں, اس کے 7 لیئر ہوں گے, اس کے 7 طبقے ہوں گے. کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز ظلم کر کے لے لی, کسی کی زمین بس اتنا ایک بالش, اتنا ظلم کر کے کسی کی ایک زمین, اتنی ایک بالش کسی نے قبضہ کر لی, خسف به یوم القیامہ الی 7 اراضین, قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک اسے دھسا دیا جائے گا. وانه یطوق یوم القیامۃ من 7 اراضین, اور 7 طبقات کی زمینوں کا مالا بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. جتنی زمین قبضہ کرے گا, اب یہاں اتنا قبضہ کیا, اب یہیں سے 7 طبق پھاڑتے چلے جائیے. جو زمین کا حصہ بنے گا قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں وہ پہنایا جائے گا جو ناجائز کسی کے قبضہ کیا. 1 فٹ کیا تو 1 فٹ 7 طبق, اور اگر جتنی لمبی زمین کیا ہوگا اتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا. تو یہ حدیث پاک جو صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اس میں اللہ کے نبی نے کہا 7 اراضین, 7 زمینیں. تو اس میں بھی 7 زمین کی بات کہی جا رہی ہے. تو اگر 7 پلینٹ ارتھ نہیں تو کم سے کم 7 طبقات تو ماننا ہی پڑے گا, جو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان دیا. اس کے بعد سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم میں وہ آیت جو ایک انسان کو ذمہ دار بناتی ہے, ایک انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے. آیت نمبر 6, شادی ہو گئی, ذمہ دار بن گئے, جی بیوی آ گئی, جی بچے بھی ہو گئے, جی ہم ذمہ دار بن گئے. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم, اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا, اور اس جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت فرشتوں کو لگا رکھا ہے جو عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, ذرہ برابر کسی پہ اوپر رحم کرنے والے نہیں. یہ وہ آیت ہے جو ایک انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے, اور وہ انسان جو میچور ہو گیا, مکلف بن گیا, اور ساتھ میں شادی شدہ ہو گیا, اس کے اہل و عیال بھی ہو گئے.
جی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شادی کیا، بیوی آ گئی، بس آپ اس کو کھانا کپڑا دے دیں، کوئی اس کے بعد دیکھنے کی ضرورت نہیں، بچے ہو گئے، آپ نے اسکول میں نام لکھا دیا، پڑھ رہا ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اصل ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور خود کو بھی بچانا، دونوں کام کرنا۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ خود تو نیک ہے لیکن بچے اور بیوی کے اوپر پرواہ نہیں، کچھ بولتا ہی نہیں، کچھ کام ہی نہیں کرتا، ایسا آدمی گنہگار ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ بچوں کو بڑا اچھا بنا رہا ہے، بیوی کو بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن اپنا بہت کرپٹ ہے، دین دنیا سے اور دینداری سے دور ہے، تو یہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ دونوں کرنا ہے، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 4 عورتوں کو بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ کہا 2 ایسی عورتیں جو کافر ہیں لیکن ہیں وہ نبی کی بیویاں۔ جی آپ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ 2 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی سے شادی کرا دی لیکن وہ دونوں ہی عورتیں ایمان نہیں لائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے دنیا کو سمجھانے والا اپنے ہی گھر کے سب سے قریبی فرد کو نہیں سمجھا پاتا ہے۔ جی نبی کی بیوی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، کہا یہ 2 عورتیں مثال ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہر کی فرما برداری، نبی جیسے شوہروں کی بھی فرما برداری نہیں کی اور ایمان قبول نہیں کیا۔ اس سے ایک سبق ملا، اگر کوئی آدمی نیک ہے اور بیوی بڑی ناشکری ہے، بدعقیدہ ہے، گنہگار ہے، وہ سمجھائے، اپنا حق ادا کرے، لیکن اگر نہیں مانتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ نہیں ہوگا، لیکن سمجھائے تو۔ جیسے یہ انبیاء، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انبیاء نے سمجھایا نہیں، سمجھایا لیکن نہیں مانی، تو قیامت کے دن کیا نبیوں کی گرفت ہو جائے گی؟ نہیں، یہ بیویاں کافرہ تھیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ وقیل ادخلوا النار، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر 2 عورتیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر 2 مومنہ عورتوں کا ذکر فرمایا، ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ آپ دیکھیے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، رب اعلیٰ کہنے والا کافر اعظم کی بیوی مومنہ ہو گئی۔ کافر اعظم رب اعلیٰ کہنے والا اس کی بیوی مومنہ ہو گئی۔ آسیہ فرعون کی بیوی مومنہ، جب اس نے ایمان قبول کیا، فرعون نے لالچ دی، کہا یہ پورا محل تمہارا ہے، تم ایمان چھوڑ دو، موسیٰ کے رب کو ماننا چھوڑ دو، ساری سلطنت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، لیکن اگر تم نے ایمان نہیں چھوڑا تمہیں بدترین سزا دی جائے گی۔ بہت زیادہ سزائیں دی گئی، بعض مفسرین نے کہا ہے زمین پہ لٹا کر ہاتھ کے اندر کیل کو ڈال دیا گیا، میخیں ڈال دی گئی، لوہے کے کیلیں گاڑ دی گئی۔ جب ان کی جان نکلنے والی تھی انہوں نے دعا فرمائی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اس عورت نے دعا فرمائی، اے رب العالمین مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس جنت کے اندر میرے لیے گھر بنا دے، تیار کر دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے میرے اللہ فرعون اور اس کے ظلم سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون کی یہ ظالم قوم سے، گمراہ قوم سے مجھے بچا لے۔ اللہ نے اس بندی کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک شوہر جب بیوی پہ ظلم کرے، بیوی تو ایسے ہی اس کے انڈر میں ہے، لیکن وہ ظلم کرنے لگے تو کیا کر سکتی ہے؟ اس کے پاس ایک ہی سہارا ہے، اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ اس لیے یاد رکھو جو بیوی والے ہیں بیویوں پر ظلم نہ کرو، فرعون بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس عورت کے پاس اگر آپ نے ظلم کیا تو سوائے اللہ کو پکارنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اور کسی مظلوم نے اگر اللہ کو آواز دے دی تو آپ بخشے نہیں جاؤ گے، خطرناک سزا ملنے والی ہے۔ کیونکہ دنیا اگر بیویوں پہ ظلم کرے تو اپنے شوہروں سے بولتی ہیں، شوہر ہی کرنے لگے پھر وہ کس سے بولیں گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایٹومیٹک رب کی طرف آواز اٹھائے گی، اور اللہ ہر مظلوم کی آواز سننے والا ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کیا، جہنم میں ڈالا جائے گا، قبر میں سزا مل رہی ہے۔ یہ تیسری عورت، چوتھی عورت حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ یہ 4 عورتوں کی مثال قرآن کریم میں دی گئی ہے، اور تعجب کی بات دیکھیے کہ یہ دونوں عورتیں جو ایمان والی ہیں، میں نے بتایا دنیا کی ٹاپ 5 عورتیں ان میں سے ہے یہ۔
حضرت مریم بھی اسی میں سے، حضرت آسیہ بھی اسی میں سے ہیں، اور حضرت خدیجہ ہے، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، یہ دنیا کی ٹاپ 5 عورتیں ہیں، ان کی ہسٹری پڑھنا چاہیے۔ ایک چیز اور غور کریں، انہوں نے دعا کی، کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں۔ پہلے یہ کہا اپنے پاس، بعد میں کہا گھر۔ اس کا مطلب یہ ہوا گھر بنانے سے پہلے، زمین خریدنے سے پہلے پڑوسیوں کو دیکھنا چاہیے یہاں پڑوسی کیسے ہیں، بعد میں گھر بنانا چاہیے۔ یہ حضرت آسیہ نے اپنی دعا کے ذریعے سے میسج دیا ہے۔ رب ابنی لی عندک، اے اللہ اپنے پاس، پڑوس اللہ کا چاہیے، بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر کا گھر۔ گھر بنانے سے پہلے پڑوس کو چیک کرنا چاہیے، اور واقعی گھروں کی قیمت پڑوسیوں سے طے ہوتی ہے۔ پڑوسی اچھے ہیں اس گھر کی قیمت ہوگی، امن و سکون ہوگا۔ اس لیے ایک صاحب مہاراشٹر کے اندر بڑے پیسے والے ہو گئے، مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارے مسلمانوں بستیوں میں رہو، گندگی رہتی ہے، یہ وہ رہتا ہے، تھوڑا اسٹینڈرڈ لائف ہماری ہو گئی، اتنی ہماری میں یہاں نہیں رہ سکتا، چلے گئے غیر مسلم کالونی میں رہنے لگے۔ ٹھیک ہے، سال گزرتا گیا، کوئی بات نہیں، کوئی کسی سے نہیں بول رہا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صاف صفائی ہے، بہت ساری چیزیں۔ جیسے قربانی آئی، بقرہ خرید کے لائے، محلے والوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے بھائی میں مسلمان ہوں، میں قربانی کروں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ سب نہیں چلتا، ہماری سوسائٹی میں یہ سب نہیں چلتا۔ پھر روئے روئے اپنے دوسرے سے، ارے بھائی میری طرف سے یہ جانور ذبح کر لو، ہمارے یہاں پابندی ہے۔ یہی چاہیے تھا، یہی اسی کے لیے اسٹینڈرڈ لائف چاہیے تھا کہ تم قربانی بھی نہ کر سکو، تم عید بھی نہ منا سکو، تمہارے بچے غیر مسلم بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی تہذیب تمدن سیکھیں۔ اس لیے محلہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور پڑوس پہلے دیکھنا چاہیے گھر بنانے سے پہلے۔ یہ حضرت آسیہ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔